ایک گاؤں میں رہنے والے رئیس احمد کے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹا بیٹا دانش ایک نہایت ذہین اور خوددار نوجوان تھا۔ وہ شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ہر لمحہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ دانش نے اپنی تعلیم کے دوران ایک لڑکی نایاب سے دوستی کی جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی لیکن بہت باہمت اور پڑھی لکھی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی سوچ، عزت اور مقصد کو سمجھا اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش ظاہر کی۔ دانش نے اپنی ماں سے بات کی، لیکن جیسے ہی رئیس احمد اور ان کی بیوی کو علم ہوا کہ دانش اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے، انہوں نے سخت مخالفت کی۔ رئیس احمد کا خاندان ایک روایت پسند گھرانہ تھا۔ ان کے نزدیک والدین کا فیصلہ حرفن آخر ہوتا تھا اور بچوں کو ان کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا۔ رئیس احمد نے دانش پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ ماں نے جذباتی ہتھیار آزمائے، بھائیوں نے غیرت اور خاندانی عزت کے نام پر الزام تراشی کی۔ دانش نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ نایاب ایک اچھی لڑکی ہے، تعلیم یافتہ ہے اور ان کی زندگی کا صحیح انتخاب ہے، لیکن رئیس احمد اس بات پر مصر تھے کہ دانش کی شادی اس کی کزن زاہدہ سے ہوگی جو تعلیم میں بہت پیچھے تھی اور صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکی تھی۔ زاہدہ ایک معصوم لڑکی تھی، لیکن اس میں وہ سمجھداری اور فہم نہیں تھی جو دانش چاہتا تھا۔ دانش اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن والدین کے احترام اور ماں کے آنسوؤں کے آگے ہار گیا۔ شادی ہو گئی۔ نایاب کی آنکھوں میں اشک تھے، دانش کی روح میں بغاوت، لیکن رسموں نے فیصلے کر لیے تھے۔ ابتدائی دنوں میں دانش خود کو ایک قید میں محسوس کرتا رہا۔ زاہدہ پوری کوشش کرتی کہ دانش کو خوش رکھے، لیکن دونوں کی سوچ، انداز اور مزاج میں فرق تھا۔ بات بات پر غلط فہمیاں جنم لیتیں اور دانش خاموش رہتا، دل کی آگ اندر ہی اندر سلگتی رہتی۔ لیکن وقت ایک عظیم استاد ہے۔ زاہدہ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تعلیم کو دوبارہ اپنانے کی ٹھانی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس نے گھر بیٹھے کمپیوٹر کورسز، آن لائن کلاسز اور فری لانسن کے متعلق معلومات حاصل کرنی شروع کیں۔ دانش کو ابتدا میں حیرت ہوئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ زاہدہ نے دھیرے دھیرے اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو جگایا اور 1 سال کے اندر اندر اس نے گرافک ڈیزائننگ میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کا کام اتنا بہترین تھا کہ وہ گھر بیٹھے معقول آمدن کمانے لگی۔ دانش کی نظریں بدلنے لگیں۔ اسے احساس ہوا کہ زاہدہ محض ایک سادہ لڑکی نہیں، بلکہ حوصلہ مند اور باعزم انسان ہے۔ زاہدہ کا انداز نرم تھا، اس کی باتوں میں سچائی تھی، وہ کبھی بھی دانش پر الزام نہیں لگاتی تھی کہ اس نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ اپنا پیار خاموشی سے ظاہر کرتی، اس کے کپڑے وقت پر استری کیے ہوتے، پسندیدہ کھانا بنا رکھا ہوتا اور اس کے غصے کے جواب میں ہمیشہ مسکراہٹ دیتی۔ دانش کو زاہدہ کی یہ معصوم محبت اور مسلسل کوششیں بدلنے لگیں۔ وہ زاہدہ کے قریب آنے لگا۔ دونوں نے مل کر ایک فری لانسنگ پروجیکٹ شروع کیا، جہاں زاہدہ کام کرتی اور دانش اس کے کلائنٹ سے بات کرتا۔ اس شراکت نے ان کے درمیان اجنبیت کو دوستی میں بدلا، دوستی کو رفاقت میں اور رفاقت کو عشق میں۔ شادی کے 3 سال اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا۔ اس بیٹی نے ان کی زندگیوں کو رنگوں سے بھر دیا۔ دانش کی نظریں جب اس ننھی پری پر جاتیں تو اسے زاہدہ کی قربانی، صبر اور محبت کا ہر لمحہ یاد آتا۔ اس نے ماں باپ سے معافی مانگی کہ اس نے انہیں دل سے معاف کر دیا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے ہمیشہ اپنی مرضی کے فیصلوں کا حق دے گا۔ رئیس احمد اور ان کی بیوی نے جب زاہدہ کی کامیابی دیکھی، اس کی نرمی اور وفاداری دیکھی، تو ان کا دل بھی بدلنے لگا۔ وہ جان گئے کہ اصل تعلیم ڈگری نہیں، بلکہ ظرف اور سلوک ہے۔ وقت گزرنے لگا اور زاہدہ ایک کامیاب کاروباری عورت بن گئی۔ اس نے کئی اور خواتین کو بھی آن لائن کام کی راہ دکھائی۔ دانش ایک کامیاب شوہر اور باپ کے روپ میں بدل چکا تھا۔ نایاب بھی اب ایک اور زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، لیکن دانش کی زندگی میں جو سکون، جو کامیابی آئی، وہ زاہدہ کی وجہ سے تھی۔ اس سادہ سی لڑکی نے اپنے حسن سلوک سے نہ صرف دانش کا دل جیتا بلکہ پورے خاندان کو اپنی اہمیت کا احساس دلا دیا۔
یہ کہانی ان لاکھوں نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے فیصلوں پر والدین کی نافرمانی یا اطاعت کے دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ فیصلے جو ہم خود نہیں کرتے، وقت انہیں خوبصورت انجام دیتا ہے۔ زاہدہ کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں بلکہ عقل، محبت اور کردار کا مجموعہ ہے۔ اور کبھی کبھی وہ رشتے جو مجبور نہ بنتے ہیں، محنت، محبت اور صبر سے جیتے جاتے ہیں۔